محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان فطری طور پر مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اکیلے کسی گھر میں رکھا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ خاندان بن کے، ایک فیملی بن کے گھر میں رہنا اسے اچھا لگتا ہے۔ ایک گھر سے پھر کئی گھر جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی ضرورت کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ آپ غور کریں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس کی فصل خود نہیں اگاتے، بلکہ کوئی اور بندہ اس کی فصل اگاتا ہے، پھر وہ فصل منڈی میں پہنچتی ہے، پھر منڈی سے فیکٹری والے خریدتے ہیں، وہ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، آٹا بناتے ہیں، پھر وہ سٹور پہ آ کے بکتا ہے اور ہم اس کو خرید کے روٹی بنا لیتے ہیں۔ تو ایک روٹی بننے میں کتنے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں؟ ہمارے جسم پہ جو کپڑے ہیں اس میں کتنے لوگوں نے محنت کی تب یہ کپڑے بنے۔ ہماری ضرورتیں دوسروں کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ لین دین کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان دوسروں کے ساتھ لین دین کرتا ہے، جب بھی انسان دوسروں کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو شریعت نے اس میں ایک اصول بنا دیا کہ جب کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ بھلا کرے تو دوسرا اس کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ ادا کرنے میں عاجزی ہے اور اس کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ شکریہ ادا نہ کرنا اس میں تکبر ہے اور عجب ہے، اور شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ ہمارے اوپر مخلوق کے احسانات نہیں ہیں اتنے جتنے اللہ رب العزت کے احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت منعم حقیقی ہیں، ہم ان کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واشکروا لی، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ جو آپ نے میرے اوپر نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور میرے والدین کو، مجھے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ اللہ نے ان کو وقت کا نبی بھی بنایا تھا اور وقت کا بادشاہ بھی بنایا تھا، تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اب ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میں آپ کو یاد کروں، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کر سکوں۔ تو انبیاء نے دعائیں مانگی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر میرے پورے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی زبانیں ہوتی اور ان زبانوں سے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتا تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکتا۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے۔ عجیب بات ہے، آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، زمین کے ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے، پوری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو گننا ممکن ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرنا۔ گویا شکر نہ ادا کرنے کو شریعت نے کفر کے مترادف دیا ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا وہ کفر کر رہا ہے۔ میرے بندو تم کفر نہ کرنا، میرے ساتھ شکریہ ادا کرنا۔ ایک جگہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ تو دیکھو شکر کے مقابلے میں پھر کفر کو لائے، تو
تو شکر کا نہ ادا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کفر کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لسبع في مسكنهم آیہ، کہ ان کے لیے قوم سبا کے مکانوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان یمین و شمال، یہ ایک ایسی قوم تھی جو باغات تھے اور جس راستے پہ وہ چلتے تھے اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف باغات ہوتے تھے۔ جنتان یمین و شمال، اللہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم، تم رب کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرو، کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور ان کا پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو استعمال کریں مگر میرا شکر ادا کریں، اتنا یہ چاہتے ہیں۔ جس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو سزا دی۔ قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایسی قوم کی، بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ شریعت نے دو لفظ استعمال کیے، امن اور اطمینان۔ کیا مطلب؟ کہ باہر سے دشمن کا ڈر نہیں تھا، امن تھا، اور اندر سے بھی کوئی خلفشار نہیں تھا، آپس کی بدمزگی نہیں تھی، تو اطمینان بھی تھا، امن بھی تھا، اطمینان، نہ باہر کا ڈر تھا نہ اندر کے دشمن کا ڈر تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کے اوپر اللہ کے رزق کی بہتات تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو خوف اور بھوک ننگ کا لباس پہنا دیا کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو دیکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ اپنی نعمتیں واپس بھی لے گے۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا کاروبار ختم ہو جاتے ہیں پھر ہوتے ہیں۔ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ یہ وقت ایک ایسا نہیں رہتا۔ جب اللہ نے نعمتیں دی تھی اس وقت اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے تو اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دیتے۔ اس وقت ہم نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اب اللہ نے واپس لے لی تو اب رونے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ ابن عطاء اسکندری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، کہ جو بندے کو اللہ نعمت عطا کرے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اس نے اللہ کو نعمت واپس لینے کے لیے کہہ دیا، اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے، آپ اس کو بے شک واپس لے لیں۔ ومن شکرها فقد قید بإقالها، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو لگام ڈال کر اپنے پاس قید کر لیا، وہ نعمت اسے واپس نہیں دی جاتی۔ تو نعمت کو اپنے پاس رکھنے کا بہترین طریقہ نعمت کا شکر ادا کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ ہم فطری طور پر ناشکرے ہیں، نعمتیں تو مانگتے ہیں، شکر ادا کرنا یاد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کوئی پیپسی کو پلائے تو ہم اس کو تھینک یو کہہ دیتے ہیں، شکریہ ادا کیا۔ اور جس پروردگار نے صحت جیسی نعمت دی، بھوک جیسی نعمت عطا فرمائی اور اس نے دسترخوان پہ اتنا مزیدار کھانا ہمیں کھلایا، ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور کھانے کی دعا پڑھنی بھول جاتے ہیں، تو ہم نے اللہ کا شکر ادا تو نہ کیا، خدا کا شکر ادا کرنا بھول گئے۔ تو نہ شکرے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا سیکھنا چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے۔ شکر کے بارے میں چند خاص نقطے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ سب سے پہلی بات کہ نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اس نعمت کو کبھی تھوڑا نہ سمجھیں، کم نہ سمجھیں کہ یہ کم ہے، نہیں، جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ ہمارے لیے بہت ہے۔ کئی مرتبہ انسان کسی رشتے دار کے گھر جاتا ہے جو اتنا ویل آف نہیں ہوتا اور وہ پھل رکھ دیتے ہیں آگے، تو منہ نہ بنائے کہ جی انہوں نے دیکھو ہمارے سامنے پھل لا کے رکھ دی،
بھئی جو ان کے پاس تھا انہوں نے رکھ دیا، اس کو حقیر نہ سمجھو، ان کے دل کی چاہت تھی، انہوں نے اپنے پاس جو کوئی ساتھ پیش کر دیا۔ اب وہ اللہ کی نعمت سمجھ کے آپ استعمال کر لیں گے تو اللہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ کئی مرتبہ رشتہ داریوں میں بچی کی شادی ہوتی ہے تو بچی جہیز لاتی ہے تو لڑکے والے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں اور یہ گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ ایسا نہ کبھی سوچے، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اور وہ لے کے آئی ہے اس کو بہت سمجھیں۔ جب بہت سمجھیں گے تو یہ نعمت کا شکر ادا کرنے والی بات ہو جائے گی۔ ہمسائے اور رشتہ دار لوگ جو ہیں ان کے گھروں کو دیکھ کے، گاڑیوں کو دیکھ کے حقیر نظر سے نہ دیکھیں، ان کے پاس تو ٹوٹی ہوئی کرولا ہے، ان کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور جس حال میں رکھا ہے، بس آپ اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر حال میں رکھا۔ نعمت کو کبھی کم نہ سمجھیں جو بھی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم ہمیشہ سے ہمیں یہ سوچیں کہ اللہ نے ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، ہم اس کے اہل نہیں تھے، جو دیا ہے اوقات سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ مجھے میرے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا کہ بنی اسرائیل والو، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کو پیدا کیا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ یہ ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس 5 چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس روٹی ہو، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑا ہو، رہنے کے لیے مکان ہو، اور بیوی ہو اور سواری ہو، 5 چیزیں جس بندے کے پاس بھی ہیں وہ تو بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اگر اس تفسیر کے نقطے کو سامنے رکھیں، ہم تو ساری بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر بندے کو اللہ نے روٹی بھی دی، کپڑا بھی دیا، مکان بھی دیا، بیوی بھی دی اور سواری بھی دی، سب نعمتیں دی، تو ہم کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ بلکہ بعض چیزیں تو اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں جو پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں کی۔ آپ بتائیں، پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی ٹھنڈا پانی برف والا میسر نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ایک غریب آدمی بھی ٹھنڈا یخ پانی برف کا پی لیتا ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو ہاتھ کا پنکھا جھلا کرتے تھے، آج غریب آدمی کے گھر میں بجلی کا پنکھا ہوتا ہے اور وہ بجلی کے پنکھے کی ہوا کے اندر آرام سے بیٹھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ وہ نعمتیں بھی ہیں جو پہلے ان کو بھی حاصل نہیں کی، اللہ نے ہم میں سے عام بندے کو بھی عطا فرما دی۔ اور تیسری بات یہ کہ دین کے معاملے میں ہم اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں۔ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے نا تو دین میں آگے بڑھنے کا شوق ہوگا۔ تو میں تو مشکل سے فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں تو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں بھی تہجد پڑھوں۔ میں تو روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں، فلاں تو 1 منزل روزانہ پڑھتا ہے، میں بھی روزانہ 1 منزل پڑھا کروں گا۔ میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، فلاں تو 500 مرتبہ پڑھتا ہے، میں بھی پڑھوں گا۔ تو دین میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو دین میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے۔ بھائی مجھے تو اللہ نے پکا گھر لیا ہے، اینٹوں کا بنا ہوا، فلاں کا تو کچا گھر ہے، تو اللہ نے مجھے بہتر حال میں رکھا ہے، شکر ادا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بہتر حال میں رکھا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دکھاتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جی میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں بندہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسان سوچتا ہے میں تو اللہ پہ بڑا احسان کرتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ اور پھر دنیا کے معاملے اوپر والے، تو جی میرے پاس تو سائیکل موٹر ہے، فلاں کے پاس تو کار ہے، اور میرے پاس تو سزوکی کار ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا کار ہے۔ اوپر والوں کو دکھائے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ دل کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہ ملا، دوسروں کو بہت کچھ ملا۔
تو شیطان کی بات نہ مانے، بلکہ دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں۔ ہمیں جو بھی اللہ نے دیا ہے بس اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑی عجیب بات ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کو یاد رکھیے۔ وہ فرماتے تھے، اے دوست، اگر تجھے کھانے میں سبزی ملے تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے کھانے کے لیے سبزی دی، بلکہ اس بات کو سوچنا کہ جب میرے اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے مجھے یاد رکھا۔ یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے رزق کی تقسیم کے وقت ہمیں یاد رکھا، وہ اللہ ہمیں بھولا نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا احسان مانے اور جو سبزی مل گئی ہے اس کو بھی آرام سے کھا لے، گوشت ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو جو نعمت ملے اس نعمت کو ہم اپنی اوقات سے بہتر سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے تو یہ نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ پھر ایک نقطہ اور بھی کہ نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بعض اوقات انسان نعمتوں میں استعمال میں ضائع کر دیتا ہے۔ آج کل آپ دعوتوں میں دیکھیں، شادیوں میں دیکھیں، کتنا رزق ضائع ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا افطار پارٹیوں میں پلاسٹک کے دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آدھی آدھی روٹیاں بچی ہوتی ہیں اور گلاس جوس کے پڑے ہوئے ہیں اور دہی کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، سارے کو بس لپیٹ کے اور جا کے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ رزق کی ناقدری ہے۔ رزق کی ناقدری نہ کریں، رزق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی قدر کریں گے، اللہ رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دسترخوان کے اوپر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو بھی اٹھا کے کھا لیتا ہے، یہ جنت کی حوروں کا حق مہر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے اس کو جنت میں حوریں عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایک نواب صاحب بھی ڈبے میں آ گئے، حضرت کے پاس بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی تو کھانے کا وقت آ گیا۔ اب کھانا پکا ہوا ساتھ تھا تو دسترخوان لگا دیا گیا اور نواب صاحب بھی حضرت تھانوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے دوران نواب صاحب نے برتن میں سے ایک بوٹی اٹھائی کھانے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بوٹی ان کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جب بوٹی ان کے ہاتھ سے نیچے فرش پہ گر گئی تو نواب صاحب نے اس کو پاؤں کے جوتے کے ساتھ دھکیل دیا سیٹ کے نیچے۔ جب انہوں نے سیٹ کے نیچے دھکیل دیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا رنگ جو تھا نا وہ پھک ہو گیا۔ خواجہ محجوب رحمۃ اللہ جو حضرت کے خادم تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا، بھئی میں نے رزق کی ایسی بے قدری نہیں دیکھی، گوشت کی بوٹی ہے، پکی ہوئی ہے، اور وہ اگر نیچے گر گئی ہے تو اس کو جوتے کے ساتھ آگے دھکیل دی ہے۔ تو حضرت محجوب رحمۃ اللہ نے اس بوٹی کو اٹھایا اور پانی سے اس کو دھو کے صاف پاک کر لیا اور پھر اس کو کھا لیا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس نواب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا رزق تھا، اگر ہم اس کو پاک صاف کر کے کھا لیتے تو اس میں رزق کی قدردانی تھی، آپ نے کون سے اس بوٹی کو دھکیل کے رزق کی ناقدری کی ہے؟ حضرت میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ مہمان ہوئے تو دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ جی حضرت آپ ہی کھا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو جو بچا ہوا کھانا ہے نا، میں پہلے اس کو اٹھاتا ہوں اور گھر پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ مومن کے بچے ہوئے کھانے میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو گھر والے اس کھانے کو کھا لیتے ہیں، ان کو وہ شفا والا کھانا مل جاتا ہے۔ پھر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں دسترخوان کے اوپر میں ان سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں۔ ہمارے لیے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں لیکن کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ پورا رزق ہے۔ میں اس کو فلاں جگہ پہ جا کے پھینکتا ہوں تو کیڑے مکوڑے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو کھا لیتے ہیں، ان کو رزق مل جاتا ہے۔ اور دسترخوان کے اوپر جو ہڈی ہیں میں ان کو سمیٹ کے
فلاں جگہ پہ جا کے ڈالتا ہوں، کیونکہ اس جگہ پہ رات کو کتے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو کھانے کو ہڈیاں مل جاتی ہیں، تو یہ ہڈیاں بچی ہوئی ان کے لیے رزق بن جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دسترخوان کو سمیٹنا بھی ایک ہنر ہے، چھوٹی چھوٹی زراعت کا خیال رکھنا، کوئی چیز ضائع نہ ہو، کوئی چیز جو ہے اس کو ہم بے قیمت نہ سمجھیں، بڑی قیمت ہے اس کی، اللہ کا رزق ہے۔ چنانچہ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ تو پوچھا وہ کون سا چھوٹا سا عمل تھا؟ کہنے لگا کہ میں اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا یا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا اور میرے پاس چنے تھے، مکئی کے دانے ہوتے ہیں نا، یہ تھے، میں کھا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے چند دانے اپنے منہ میں ڈالے تو ایک دانہ نیچے گر گیا۔ جب نیچے گر گیا تو میں آگے جا سکتا تھا کہ دانا ہے کوئی بات نہیں، نیچے گر گیا۔ میں نے سواری کو کھڑا کیا، نیچے اترا اور جو گرا ہوا دانا تھا وہ اٹھا کے میں نے کھا لیا۔ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، بندے تو نے میرے دیے ہوئے رزق کی قدردانی کی، میں تیرے سب گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ ایک دانہ کھانے پر اللہ نے زندگی کے سب گناہ معاف کر دیے۔ تو ہم رزق کی ناقدری نہ کریں بلکہ رزق کی قدردانی کریں۔ حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر کھانا کھاتے تھے اور آخر کے اوپر پانی پیتے تھے۔ ایک حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت پانی پہلے پی لیا کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، لیکن حضرت صاحب ہمیشہ آخر پہ پانی پیتے تھے۔ ایک دن حکیم صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ آخر پہ پانی کیوں پیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانے کے بعد کلی کرنی ہوتی ہے، اگر میں ویسے ہی کلی کروں تو کلی میں جو منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ سب نیچے نالی میں گر جائیں گے اور یہ رزق کی ناقدری ہوگی۔ میں پانی اس نیت سے پی لیتا ہوں کہ منہ کے ذرات سارے پیٹ میں چلے جائیں اور جسم کا حصہ بن جائیں، میں رزق کی ناقدری کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے اکابر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ہم سے کسی بھی معاملے میں رزق کی ناقدری نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اب نعمتوں کے بدلے ہم نیک اعمال دوڑ دوڑ کے کریں، بھاگ بھاگ کے کریں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ انسان نیک اعمال کو کرے۔ ایک بزرگ تھے، وہ رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جی آپ ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بھائی، جب گدھا خوب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ مالک کی خوب مزدوری کرے تاکہ مالک کو خوشی ہو جائے۔ میں جب اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ خوب عبادت کر کے اپنے مالک کو میں بھی راضی کر لوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ ذرا گھوڑے کی زندگی پہ نظر دوڑائیں۔ ایک آدمی نے گھوڑا پالا ہوا ہے، اب وہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ اس کو تانگے میں باندھ دیتا ہے تو وہ سارا دن اس کو بھگاتا رہتا ہے لے کے سواریوں کو، انکار نہیں کرتا۔ اس کی زندگی میں کوئی سک لیو نہیں ہے کہ جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں آفس میں نہیں جا سکتا، نہیں، اس کو ہر روز ڈیوٹی کرنی ہے۔ رات کو گھوڑے کو سردی میں ہی باندھا، کمرے میں نہیں اس کو باندھا، بھول گیا جو مالک تھا، گھوڑے کو پھر بھی صبح ڈیوٹی کرنی ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتا جی کہ رات نیند پوری نہیں ہوئی، آرام نہیں ہوا، میں آج نہیں ڈیوٹی کر سکتا۔ سارا دن گھوڑا بھاگتا ہے اور جب شام کو واپس آتا ہے تو مالک کے لیے تو سردی کے موسم میں رضائی ہوتی ہے، بستر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، اور گھوڑے کے لیے نہ بستر ہے نہ رضائی ہے، وہ اسی طرح کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنا وقت گزار لیتا ہے۔ تو دیکھو گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے، ہم اپنے مالک کے وفادار نہیں ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے تانگے کو لے کے واپس آ رہا ہے رات کو کہ وقت ختم ہو گیا، اور اتنے میں چند سواریاں آ گئی اور وہ سواریاں کہتی ہیں کہ جی ٹرین کا وقت قریب ہے، آپ جلدی سے میں اسٹیشن پہ پہنچا دیں، ہم آپ کو پیسے زیادہ دیں گے۔ اب یہ جو گھر جا رہا تھا نا بندہ چھٹی کر کے، یہ سواریوں کو بٹھا لیتا ہے اور پھر گھوڑے کو بھگانا شروع کر دیتا ہے۔
اب چونکہ وقت کم ہے تو گھوڑے کو یہ مار رہا ہے، ڈنڈے مار رہا ہے۔ گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو سارا دن ڈیوٹی کی، اب اگر ایکسٹرا ٹائم میں سواریاں مل گئیں تو میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے، میں تو بھاگ رہا ہوں۔ اور مار رہا ہے، تیز بھاگو تیز بھاگو تیز بھاگو، بھاگ بھی رہا ہے، اوپر سے ڈنڈے بھی کھا رہا ہے، شکایت نہیں کر سکتا، اللہ نے زبان بند کر دی۔ حتیٰ کہ اگر بھاگتے بھاگتے اس گھوڑے کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بھاگتے بھاگتے قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سخت ڈیوٹی ہے کہ اس کو قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہونا، مار کھا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، کھینچ رہا ہے سواریوں کے بوجھ کو، اور بالآخر وہ جا کے اسٹیشن سے سواریوں کو پہنچا دیتا ہے۔ مالک جو ہے وہ تو سواریوں سے پیسے لینے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ ہم نے دیکھا گندی نالی کا پانی پی رہا ہوتا ہے۔ جب مالک دیکھتے ہیں گھوڑے کو کہ گندی نالی کا پانی پی رہا ہے، اس کو تب یاد آتا ہے اوہو میں نے تو آج گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، پھر وہ پانی لے کے آتا ہے۔ گھوڑا اتنی محنت مزدوری کر کے اپنے مالک کو نہیں کہہ سکتا جناب مجھے پینے کے لیے پانی تو دے دیتے، آپ تو پانی پلانا بھول گئے۔ جو اسے گندا پانی ملتا ہے وہ وہی پی لیتا ہے، مالک کا شکوہ نہیں کرتا۔ تو گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے، ہم اپنے مالک کے لیے وفادار نہیں ہیں۔ بلکہ جو لوگ پہلے وقتوں میں گھوڑے پالتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور دشمن سے لڑیں گے، تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو گھوڑے ان کو لے کے میدان جنگ کی طرف جاتے تھے، پھر لائنوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب جب آمنا سامنا ہوتا تھا دشمن کے ساتھ تو گھوڑے بھاگتے تھے دشمن کی طرف، سامنے سے دشمن تیر برساتا تھا اور یہ تیر گھوڑوں کو لگتے تھے، تو گھوڑے واپس بھی تو بھاگ سکتے تھے نا کہ واپس بھاگ جائیں، نہیں، گھوڑا جانتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے آج تک جو کھلایا پلایا وہ اس وقت کے لیے، آج وفا دکھانے کا وقت ہے، آج مجھے پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، اپنی جان نہیں بچانی، بلکہ مجھے اپنے زخم برداشت کرنے ہیں اور اپنے مالک کے حکم کو پورا کر کے دکھانا ہے۔ گھوڑا دوڑتا ہے، دشمن کے صفوں کو چیرتا ہے، حالانکہ اس کے جسم کے اوپر نیزہ لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، زخم لگتے ہیں، خون نکلتا ہے، وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اپنے مالک کے حکم کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کو گھوڑے کی یہ وفا پسند آئی، اللہ نے قرآن مجید میں اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، اس کی بھی قسمیں کھائیں، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات۔ گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، یہ اتنا وفادار جاندار ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس کے پاؤں کی اڑنے والی مٹی کی میں قسمیں کھاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا وفادار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ نعمتوں کا اظہار بھی کریں۔ کئی مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں تو دیتے ہیں، بھئی آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، آپ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، اتنی پیاس نہیں ہے کہ ہر ایک کو پانی دیا جائے، جس سے پینا ہوگا پی لیں گے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے مجھے بات کر لینے یکسوئی کے ساتھ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ تو نعمتوں کا اظہار بھی کریں۔ کئی دفعہ انسان نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے شرماتا ہے، بخیل بنتا ہے، کنجوس بنتا ہے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ اگر وہ 40 خاندانوں کا اپنا نان نفقہ اپنے ذمہ لے لے نا، 40 فیملیز کا، تو وہ 40 فیملیز کو سپورٹ کر سکتا ہے، اتنا اللہ نے کھلا رزق دیا اس کو۔ ایک دفعہ کہیں ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا، سناؤ بھائی کاروبار کیسا ہے؟ تو منہ بنا کے کہتا ہے جی بس گزارا ہے۔ بس پھر تو میں نے اس کی خوب کلاس کی، میں نے کہا تمہیں تمہاری ماں روئی، اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تمہاری اپنے گھر کے علاوہ 40 گھروں کو تم سپورٹ کر سکتے ہو، اتنا تمہیں اللہ نے فاضل دیا ہے۔ جب پوچھا گیا تو تمہیں تو کہنا چاہیے تھا میں اللہ پہ قربان جاؤں، میرے اللہ نے میری اوقات سے بہت بڑھ کے دی ہے، میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں، تمہیں شکر ادا نہیں کر سکتا، اور تم کہتے ہو گزارے۔ تو واقعی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ جو ہے نا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہمیں خوب تعریف کرنی چاہیے اللہ کی۔ تو نعمتوں کا اظہار بھی کریں، جب کوئی پوچھے کام کیسا ہے تو کہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، میری اوقات سے بڑھ کے اللہ نے دیا ہے،
میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت مہربانی کی ہے. جتنا ہم اللہ کی زیادہ تعریفیں کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے. زبان سے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور ایک بات کہ لوگوں کا بھی شکر ادا کریں. حدیث پاک میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ہم اکثر و بیشتر انسانوں کا شکر ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں. آپ بتائیں کتنے نوجوان بچے ہیں جو ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہوں؟ ماں باپ کو تو الٹا ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں. ماں کو تو ایسے ڈانٹتے ہیں جیسے کسی چھوٹی بچی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. کون ہے چھوٹا بھائی جو بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہو؟ یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ بڑے ہم پر مہربانی کریں، ہماری کفالت کریں، ہماری ہر ضرورت کو پورا کریں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں، یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی. تو شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں اور یہ غلط بات ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ مجھے پیرس سے نیو یارک کا سفر کرنا تھا تو جہاز میں میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن خاتون آ کے بیٹھ گئی. اس کے پاس ایک بچی تھی جو تقریباً کوئی 2 سال کی عمر کی ہوگی. میں اپنی بیٹھی کتاب پڑھ رہا تھا مگر ساتھ والی سیٹ پہ کیا ہو رہا ہے اتنا اندازہ تو بندے کو ہو جاتا ہے. اس کی طرف آپ نہ بھی دیکھیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے. ویژن کا دائرہ اتنا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. میں دیکھ سامنے رہا ہوں مگر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا بندہ کر کیا رہا ہے. جب کھانا لگا تو میں نے تو معذرت کر لی، کتاب پڑھتا رہا. اس خاتون نے کھانا کھانا شروع کر دیا. میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بچی کو ایک لقمہ منہ میں ڈالتی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے سے تھینک یو. تو اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے مام تھینک یو. پھر دوسرا لقمہ ڈالا، پھر تھینک یو کہلوایا. جب 2-3 دفعہ تھینک یو کا لفظ سنا تو میں نے فیل کیا کہ بھائی یہ کوئی خاص بات ہے. اس نے ایک کھانے کے دوران تقریباً 36 مرتبہ اپنی بیٹی سے شکریہ کا لفظ کہلوایا. آپ بتائیں کون سی مسلمان ماں ہے جو کھانے کے دوران اپنے بچوں کو ایک دفعہ شکریہ کی تعلیم دیتی ہو؟ ہم نہیں دیتے. وہ انگریز لوگ ہیں، انہوں نے یہ تعلیمات ہمارے دین سے لی ہیں، لیکن وہ اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک بچی سے 35 مرتبہ 36 مرتبہ اس نے شکریہ کہلوایا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے بچوں کی گھٹی میں شکریہ ادا کرنا پڑ جاتا ہے. ذرا سا کچھ کام کرے فوراً تھینک یو تھینک یو تھینک یو کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. اور کرنا ہمیں چاہیے تھا، ہمیں کرنا نہیں آتا. ہمارا بیرون ملک ایک مدرسہ تھا تو ایک مرتبہ کسی نے مجھے کچھ کوکیز لا کے دی بچوں کے لیے. تو میں نے سوچا آج جب چھٹی کریں گے نا تو بچوں کو کہیں گے کہ لائن بنا کے آئیں اور میں ان کو یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ دیتا جاؤں گا. کوئی 60 کے قریب بچے تھے. 60 بچوں کو میں نے وہ چیز تقسیم کی. 60 بچوں میں مشکل سے 4 بچے ہوں گے جنہوں نے مجھے جزاک اللہ کہا. باقی 56 بچوں نے چیز تو لے لی، ایک لفظ نہیں بولے. اس کا مطلب ان کے والدین نے ان کو شکریہ کرنے کی تعلیم ہی نہیں دی، سکھایا ہی نہیں ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ جزاک اللہ بھی کہا جاتا ہے. انگریز لوگ تھینک یو کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مرد کو کہتے ہیں جزاک اللہ اور عورت کو کہتے ہیں جزاک اللہ. سیکھے کا فرق ہے. شکریہ یہ ادا کرنا ہوتا ہے. جزاک اللہ کا لفظ تو ہر وقت زبان پہ ہونا چاہیے. اور جو بھی ہمارے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، تھوڑی سی بھی ہو، فوراً جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے. تو انسانوں کا بھی شکر ادا کریں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں. استاد کا شکریہ ادا کرنا، رشتہ دار کا ادا کرنا، پڑوسی کا ادا کرنا، اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنا، یہ انسان کو عادت ہونی چاہیے. شکر ادا کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بڑے میاں تھے تو وہ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے نا میرے لیے بہت کافی ہے.
اب مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے نیک عملوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے. اے اللہ نہیں، مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں دے دینا. طبیعت ہوتی ہے نا اپنی اپنی. تو وہ بوڑھے میاں کی طبیعت ایسی تھی، یا اللہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہ دے، جو ہے بس میرا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، اب جو دینا ہے مجھے آخرت میں دینا، دنیا میں نہ دے. اور وہ جتنا یہ سوچتے اور کہتے اور رزق ملتا اور رزق ملتا اور رزق ملتا. اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں قیامت کے دن مجھے یہ تو نہیں کہہ دیا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. یہ بات تو کفار کو کہی جائے گی، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آ جائے. تو بڑے میاں ڈرتے تھے، جب نعمت ملتی وہ ڈر جاتے، کہیں میرے عملوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا. کہتے اللہ اور نہیں چاہیے، اور نہیں، جتنا کہتے اور نہیں چاہیے اتنا اور ملتا اور ملتا اور ملتا. اب ایک دن تو وہ بڑا پریشان ہوئے کہ اتنی اللہ مجھے کیوں نعمتیں دنیا میں دے رہا ہے. تو دعا مانگنے لگے، یا اللہ جب میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں مجھے دنیا میں اور نہیں چاہیے، آپ مجھے دنیا میں کیوں اور دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے بندے جب ہم آپ کو نعمت دیتے ہیں آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جب تک آپ شکر ادا کرنا بند نہیں کریں گے ہم نعمتیں دینا بند نہیں کریں گے، ہم نعمتیں دیتے رہیں گے آپ کو. تو شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں. اور دوسری بات، جو شکر ادا کرتے ہیں اس کو اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. آپ بتائیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَحُ لَكُمْ. اگر تم اللہ کے شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور تیسری بات کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں، مصیبتوں میں گرفتار نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے بندو اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا. اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تمہیں عذاب میں نہیں ڈالے گا. تم ایمان والے بن جاؤ اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، ہم اپنے عذاب سے تمہیں محفوظ فرما لیں گے. تو بندہ دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. یہ شکر کے 3 بڑے فائدے ہیں. پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہمیں کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کئی دفعہ ذہن میں نہیں ہوتا کس کس نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت اعضاء عطا فرمائے، تندرست جسم عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو ہمیں صحیح سلامت جسم کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے سلامت جسم عطا فرما دی. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، قرآن پاک حفظ کر رہا تھا. وہ قرآن پاک کا حافظ بن گیا. ایک دن میرے پاس آیا، بڑا خوش تھا. حضرت میں آج آپ سے ایک اسپیشل دعا کروانے آیا. تو میں نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھی تو میں سمجھا اب حافظ تو یہ بن گیا ہے، جوان ہے، اب یہ مجھ سے دعا کروائے گا کہ دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے. تو میں نے مسکرا کے کہا حافظ صاحب آپ شادی کی دعا کروانے آئے ہوں گے. تو وہ سیریس ہو گیا، نہیں حضرت شادی کی دعا کے لیے تو نہیں آیا ہوں، کوئی اور دعا کروانے آیا ہوں. میں نے پوچھا کیا دعا کروانے آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جس کو میں اپنی امی کہتا ہوں میں زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا، دعا کرو اللہ مجھے بینائی دے دے، میں ایک مرتبہ تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں. اس بچے نے بات کی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ آپ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت بن مانگے عطا کی ہے. گنگے سے پوچھئے یہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، بہرے سے پوچھئے سننا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی، ہم اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. میں ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، اپنے سامنے میں نے ایک بندے کو دیکھا، کندھوں سے اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دونوں بازو. اللہ اکبر کبیرہ. میں بہت دیر بیٹھ کے سوچتا رہا یا اللہ
یہ بندہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا؟ اے اللہ یہ رات کو سویا ہوا ہوگا، اس کے اوپر رسائی ہوگی، وہ ہل جاتی ہوگی، یہ اپنی رسائی کو ٹھیک کیسے کرتا ہوگا؟ یا اللہ یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ کندھے سے دونوں، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کا بندہ۔ پھر نماز کے بعد میں نے اسے سلام کیا تو میں نے کہا جی السلام علیکم، عربی تھا، کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ میں نے کہا یہ کتنا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو پہلا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت سلامت جسم عطا فرمایا۔ پھر دوسرا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علم کی نعمت عطا فرمائی۔ علم و حکمت کی نعمت عطا ہونا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جس کو اللہ نے نعمت علم کی عطا فرمائی، دین کا ہو یا دنیا کا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر اللہ دماغ میں خلل ڈال دیتے تو ہم تعلیم حاصل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تعلیم حاصل کی تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح سلامت دماغ عطا فرمایا۔ پھر تیسری نعمت، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہدایت کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے ہم خود ہدایت کو پانے والے نہیں تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو کافر ماں باپ کی گود میں پلتے ہیں، ہمیں اللہ نے مومن ماں باپ کی گود میں پالا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم چھوٹے بچے تھے، ماں ہمیں دودھ پلاتی تھی اور اللہ اللہ کی لوری سناتی تھی۔ چھوٹے بچے تھے، باپ نماز پڑھتا تھا، ہم اس کی کمر کے اوپر سجدے کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ پھر ہم جب چلنے کے قابل ہوئے تو باپ انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد کی طرف لے کے جاتا تھا۔ والد نے ہمیں اللہ کا در دکھایا، اللہ کا گھر دکھایا کہ میرے بیٹے یہ اللہ کا در ہے اور اللہ کا گھر ہے، میں بھی یہاں سے مانگتا ہوں، تم نے بھی پوری زندگی یہیں سے مانگنا ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ نے اپنا گھر دکھایا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہدایت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے کو مکان عطا فرمائے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قرآن مجید میں ہے، تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ جب مکان پہ نظر پڑے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہوتے۔ ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں بعض خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، کبھی ادھر خیمے لگا لیتے ہیں خالی زمین پر اور وہاں رہتے ہیں، کبھی آگے سفر کر کے وہاں خیمے لگا لیتے ہیں، ان کے گھر نہیں ہوتے مستقل، بس وہ اسی طرح سفر کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے پردیسی لوگ ہوتے ہیں جو نوکریاں کرنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی گراؤنڈ میں سو رہا ہوتا ہے، کوئی پلیٹ فارم پہ سو رہا ہوتا ہے، کوئی فرش کے اوپر لیٹ کے سو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے رہنے کو گھر عطا فرمایا، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو رہنے کو گھر اللہ نے عطا کر دیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیوی عطا فرمائی جو زندگی کی ساتھی ہے، ہمارے لیے اولاد کا سبب ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ عورت متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہوتی ہے۔ تو نیک بیوی کا مل جانا اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ہر بندے کا تو اولاد نہیں ملتی، جس کو اللہ چاہتے ہیں اولاد عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ تو ہم نے ڈاکٹروں کو دیکھا جو خود ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے اپنے اولاد نہیں ہوتی، ساری عمر ترستے رہ جاتے ہیں۔
اولاد کے لیے تو انبیاء نے بھی دعائیں مانگی. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن اے اللہ میں ابھی بھی آپ سے دعا مانگنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی مانگ رہا ہوں کہ اس عمر کے حصے میں بھی آپ چاہیں تو مجھے اولاد عطا فرماتے ہیں. رب ہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے اپنا ولی وارث عطا فرما دیجیے، میرا بیٹا ہو جو میرا وارث بن جائے. انبیاء نے دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرما دی. جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کے دلوں میں کتنی حسرت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے چیف انجینئر تھے، اللہ نے ان کو بہت اچھی صحت دی تھی اور اچھی نوکری دی تھی، خوب کھاتے پیتے گھرانے کے بندے تھے. ان کی بیوی ان سے زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی، AA میں تھی شاید. تو مجھے بیوی نے ایک دفعہ بتایا کہ میں ملنے کے لیے ان کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت خاموش ہے. تو میں حیران، میں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے اتنا نیک خامن دیا ہے اور سنا ہے کہ وہ تو بہت اچھا اخلاق والا ہے اور آپ کو بھی محبت پیار سے رکھتا ہے اور گھر کے اندر آپ کے ہر نعمت ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے جب میں نے اس سے یہ بات کی تو اس عورت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ نے محبت کرنے والا خامد بھی دیا ہے اور گھر بھی دیا ہے اور گھر میں ہر نعمت بھی دی ہے، اب آپ یہ بھی دعا کر دیں اللہ مجھے اس گھر میں کھیلنے والا ایک بچہ بھی عطا فرما. اس کی اولاد نہیں تھی، ساری خوشیاں اس کی بے سکون ہو گئی تھی اور وہ اولاد کے لیے فکر مند تھی، غم زدہ تھی. جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی نماز پڑھتی ہے اولاد کی دعا، عمرے پہ جاتی ہے طواف کے بعد اولاد کی دعا، سعی کے بعد اولاد کی دعا، کسی محفل میں آئی شامل ہوئی تو اولاد کی دعا، ذرا کوئی موقع ہوتا ہے اولاد کی دعا مانگتی ہے. اس سے پوچھو اولاد کی کیا قدر ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انبیاء کرام نے دعائیں مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. پھر سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. کسی کو اللہ تعالیٰ سائیکل دے دیں، موٹر سائیکل دے دیں، گاڑی دے دیں، کوئی بھی سواری مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں. سواری تو ہے نا، پیدل چلنے سے تو جان چھوٹی نا، سواری کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پھر عافیت کے ملنے پر، یعنی ہم زندگی گزار رہے ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی تھی نا. خاص طور پہ عورتوں کو تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، اور ہم نے تو دیکھا کہ بعض عورتیں تو mistension.com بنی ہوتی ہیں، جب دیکھو بس ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ نے اگر ہمارے گھر میں سکون دیا، ہم بھی پرسکون ہیں، بیوی بھی پرسکون ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بچہ بیمار ہو جاتا کیا حال ہوتا، کسی کا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیا حال ہوتا. اللہ نے اگر عافیت کی زندگی دی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ نے زندگی میں جتنی نعمتیں عطا فرمائیں ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے قاضی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، آپ نے میرے والدین کے دل میں میری محبت ڈالی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کپڑے پہنائے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ انہوں نے مجھے دودھ پلایا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں.
اللہ میں جب بچپنے میں بیمار ہوا، والدین نے میرا علاج کروایا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پھر آپ نے میرے جسم میں طاقت دی اور میں جوان بن گیا، آپ نے مجھے علم کی نعمت عطا فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پھر آپ نے میرا بزنس شروع کروا دیا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ پھر آپ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی، عزت ڈال دی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ ایک ایک زندگی کی نعمت کا تذکرہ کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری رات میں سنتا رہا، وہ اسی طرح زندگی کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کی نعمت کا اس طرح شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو کھیتی دے، باغات دے، تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں پھل عطا فرمائے، کھیتی عطا فرمائی، باغات دیے، ہم اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، زمین سے جو منافع نکلتے ہیں اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ضرورت کے مطابق رزق عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہیں کھانے کو پاکیزہ رزق دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو مجھے کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند محسوس ہو رہی تھی، تو میں اپنی سیٹ کے اوپر آگے بیٹھا ہوا، آنکھیں بند تھیں اور میں اونگ رہا تھا، آپ یوں سمجھیں۔ ایک جگہ کے اوپر ریڈ لائٹ تھی تو ڈرائیور نے گاڑی کو کھڑا کر لیا، تو گاڑی کھڑی تھی، اچانک کسی نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا، تو جب کھٹکھٹایا تو میں نے آنکھیں کھولی کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، تو میں نے دیکھا ایک جوان العمر لڑکی جو مانگنے والی تھی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ہاتھ آگے کیا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ خیر میں نے اس کو کچھ دے تو دیا، مگر میرے ذہن میں ایک سوچ آئی، یا اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ہو سکتا ہے ماں ہو، آخر یہ بھی کسی کی عزت ہے، اس کا رزق آپ نے اس طرح سے لکھا کہ یہ سڑکوں کے اوپر غیر مردوں سے مانگ مانگ کے پیسہ لے رہی ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو آپ نے گھر کے اندر عزت کے ساتھ روزی پہنچائی، ہم اس پر آپ کا کتنا شکر ادا کریں۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جب کسی مصیبت سے بچا لے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ نہ بچاتے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، اب اللہ نے اگر بچا لیا، اے میرے مالک میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ایک بڑی پریشانی سے بچا لیا، بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے چھت کے اوپر سے راکھ پھینکی تو ان کے سر کے اوپر آ گری، تو وہ بہت اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کسی نے کہا آپ کے سر کے اوپر مٹی آ پڑی اور آپ شکر ادا کرتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میرے سر کے اوپر راکھ پڑی، اگر میں اپنے عملوں کو دیکھوں اس سر کے اوپر انگارے برسانے کے قابل تھے، اللہ نے راکھ برسا دی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں اگر مصیبتوں سے محفوظ کر لیا، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو آنکھوں سے اندھا تھا اور وہ ذکر کر رہا تھا اللہ کا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کر کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کی ہر نعمت پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ بوڑھا ہے اور یہاں صحرا میں ہے، خیمے کے اندر، اس کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، غریب سا نظر آتا ہے، یہ کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بڑے میاں آپ کس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ اے بے وقوف آدمی، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ذکر کرنے کے لیے زبان نہیں عطا فرمائی؟ مجھے اس پہ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائی؟ کیا مجھے اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوک پیاس کی نعمت عطا فرمائی، میں کھاتا ہوں پیتا ہوں،
اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ اس نے نعمتیں گنوائی. کہنے لگے ان کے نعمتیں گنوانے پہ الٹا مجھے شرم آنے لگ گئی کہ یہ اندھا آدمی ہے اور یہ بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اور میں ناشکرا انسان ہوں. پھر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک اور بھی نعمت عطا فرمائی ہے. میرا ایک بیٹا ہے جوان العمر جو نیک ہے اور عبداللہ ابن عباس عنہ کی صحبت میں جا کے علم حاصل کرتا ہے اور وہ میری خدمت کرتا ہے. اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے. کہنے لگا کہ یہ بات سن کے میرے دل میں شوق پیدا ہوا تو میں نے بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ کا وہ بیٹا کہاں ہے جس نے عبداللہ ابن عباس کی صحبت پائی؟ اس نے کہا کہ وہ ابھی باہر نکلا ہے کسی کام کے لیے، ادھر جا کے دیکھو. کہنے لگے میں باہر نکلا کہ میں ان کی جا کے زیارت کروں تو میں نے دیکھا کہ وہ جنگل تھا اور ایک شیر آ گیا تھا اور اس نے اس لڑکے پہ حملہ کیا اور اس نے اس شیر کو، اس لڑکے کو جان سے مار ڈالا اور وہ اس کا گوشت کھا رہا تھا. میں لوٹ کے واپس آیا تو بڑے میاں نے کہا تم کہاں گئے تھے میرے بیٹے کو ملنے کے لیے؟ میں نے کہا جی میں ملنے تو گیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو تو شیر نے مار ڈالا، وہ تو اس کا گوشت کھا رہا تھا. اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ نے مجھے ایسی اولاد دی جو آپ کی فرما بردار تھی. جب آپ نے چاہا آپ نے اولاد کو مجھ سے واپس لے لیا، میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. کہتے میں حیران ہو گیا اور یہ واقعہ میرے ذہن میں اتنا نقش ہو گیا کہ میں رات کو جب خواب میں سویا تو میں نے اس کے بیٹے کو خواب میں دیکھا. وہ جنت کا باغ ہے اور اس میں بڑے شان سے چلتا پھر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم تو وہی نوجوان نہیں ہو جسے شیر نے مار ڈالا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی نوجوان ہوں. میرے اوپر اللہ نے فضل کیا. جنت کے کچھ درجے ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کو اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں. اللہ نے مجھے وہ صبر کرنے والوں کے درجات عطا فرما دیے. تو ہم اگر مصیبتوں پر صبر کریں گے اور نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں جنت کے اونچے درجے عطا فرمائیں گے. پھر اگر کوئی بندہ عزت سے پیش آئے، عزتیں ملیں، کوئی تعریف کر دے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا. اگر یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یہ آپ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست جس نے تیری تعظیم کی، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی. جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی. اللہ کی تعریف وہ کر رہا ہے جس نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو شاید کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ آج اتنے گناہوں کے باوجود لوگ پھر بھی زبان سے تعریفیں کر لیتے ہیں. تو جب بھی کوئی بندہ تعریف کرے تو آگے ہمیں فوراً اللہ کا دل میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ نے کتنا میرے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، اتنے گناہوں کے باوجود آپ نے لوگوں کی زبان سے میری تعریفی کلمات کروا دی. تو عزتیں ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور 15ویں چیز کہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ملاقات کروا دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی نیک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ اللہ آپ نے مجھے مدرسے میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ آپ نے مجھے ایک حاجت مند غریب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ ایک پریشان حال بندہ تھا، میں نے اس سے تھوڑی دیر بات چیت کی